اور نعیم صاحب نے تو کہا کہ آپ بیان کریں کہ شب برات کے حوالے سے، اور میں تو اس لیے سے آیا ہوں کہ صاحب خانہ اور عزیز و اقربا سب مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب خانہ حاجی صادق صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور دیگر جوید صاحب اور ان کے اقربا جو ہیں وہ مدینہ پاک جا رہے ہیں، تو میں تو مدینہ کی باتیں بھی سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ شب برات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں، اور صاحب خانہ جو ہے اور ان کے عزیز و اقربا الحمدللہ خاندان کے اکثر افراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ فرمائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الہی تجھ پہ تو آیا ہے کب نگاہی میری، کل نہ لے ڈوبے یہ روح سیاہی میری، رکھ احسن تقویم ہی کے زمرے میں، مٹی نہ خراب ہو الہی میری۔ عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے، عزت کا سروں پہ تاج رکھنے والے، بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ، رکھ لے میری لاج اے لاج رکھنے والے۔ ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ، میں ہاں تیری گلیدہ قدیمی پردہ، تنہا استداءم بدشت غربت، رب حفظنی ولا تذرنی فردا۔ نہایت واجب الاحترام عزت کے لائق محترم و محتشم و معظم حضرت علامہ مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم، نہایت واجب الاحترام میرے محترم اور پورے صدر کی جان جناب محترم نعیم طاہر رضوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو، کوشش کو، جو کوچا کوچا کریا کریا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کے عشق کو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اذہان میں جاگزی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک نہایت عزت کے لائق سلطان مصطفیٰ جناب محترم ریاض صاحب، بانی محفل واجب الاحترام عزت کے لائق جناب محترم محمد صادق صاحب دامت برکاتہم، اور مبارکباد کے مستحق ہیں سبھی وہ احباب کہ جو حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی در دولت کی حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بات کی ابتدا ہی یہیں سے کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الاقصی، المسجد النبوی، المسجد الحرام۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی طرف بھی کجاوے نہ باندھے جائیں۔
یعنی اپنی سواریاں جو ہیں جب بھی آپ ارادہ کریں سفر کا تو صرف ان 3 مسجدوں کا ارادہ کریں۔ اب اس کے اندر بہت ساری ایسی دقیق باتیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک بات صرف میں عرض گزار ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ سوائے 3 مسجدوں کی کسی اور طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، تو پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب بھی سفر کیا جائے تو ان 3 مساجد ہی کی طرف کیا جائے، مسجد نبوی کی طرف کیا جائے، مسجد حرام کی طرف کیا جائے، یا بیت المقدس کی طرف کیا جائے، جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان جب علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو کسی نہ کسی مدرسے کی طرف جاتا ہے، تو کیا پھر مدرسے کی طرف سفر کرنا معاذ اللہ ناجائز اور حرام ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے گھریلو کام کاج کے لیے باہر نکلتا ہے، دوستوں سے ملنے جاتا ہے، یہ محفل پہ ہم گھر سے نکلے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، تو کیا یہ ناجائز ہو گیا اور حرام ہو گیا سفر کرنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ان 3 مسجدوں کے کسی اور طرف کجاوے نہ باندھے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، تو وہاں جو مسجد ہے اگر اس مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے جب بھی گھر سے نکلو کہ کسی مسجد کی طرف جاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، فرمایا وہ صرف یہی 3 مسجدیں ہیں۔ وہ مسجد حرام ہے کہ جہاں جاؤ گے تو ایک نماز پڑھنے سے تمہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور بیت المقدس کی طرف جاؤ گے تو پھر وہاں بھی تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا تھا کہ زیادہ ثواب کی نیت سے میں کوہ طور کی طرف جاؤں، وہاں نماز پڑھوں تو پھر کیا ثواب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں زیادہ ثواب کی نیت سے نہ جاؤ، اور کہیں بھی نہ جاؤ، اگر کہیں جانا ہے زیادہ ثواب کی نیت سے تو وہ 3 مسجد ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے کچھ لوگ وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف سفر نہ کیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ روزہ پاک کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے۔ یعنی ایک خاص طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بڑے توحیدی سمجھتے ہیں اور سنت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اور نمازوں کی کثرت سے ان کے ماتھوں پر محراب کے نشان ہوتے ہیں، اور ہمہ وقت مسجدوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا مسجدوں کے ساتھ چپکنا، ماتھوں پہ محراب اور جبے کبے اور دستار دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اس لیے کہ حضور نے خود صحابہ سے فرمایا کچھ لوگ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یمرقون من الدین کمروق السہم من الرمیہ۔ فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے، اور ان کی اپنی حالت یہ ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے کہ جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ
وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے روضہ پاک، حضور کی قبر انور کی نیت کر کے سفر کرنا معاذ اللہ حرام ہے، وہ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم میں نے پہلے بتا دیا۔ اب جو حاجی صادق صاحب جا رہے ہیں تو کیا یہ سرکار کے روضہ پاک کی نیت کر کے نہیں جا رہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کیا یہ اس نیت سے نہیں جا رہے؟ تو جب ہم سارے اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ یہ جو مجھے چلتا پھرتا دیکھتے ہو نا اور کہتے ہو یہ احمد رضا ہے، فرمایا یہ احمد رضا نہیں، اس کا جسم ہے، باقی جان کی بات کرتے ہو تو وہ تو ہمہ وقت مدینہ طیبہ میں موجود رہے۔ جان و دل، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ تو اعلیٰ حضرت تو بات ہی، اب اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کوئی ہے کوئی بات نہیں۔ اب جب ہم جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، حضور کے روضہ پاک کی طرف، اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی سبحان اللہ، اس شخص پر میری شفاعت واجب ہے۔ ارے قیامت کے دن تلاش کروں گا ان لوگوں کو کہ جو میرے روضہ پاک کی زیارت کے لیے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے طول و عرض سے آ کر صرف فقط میری محبت میں میری قبر، میرے روضہ پاک کی زیارت کرتے تھے، فرمایا چن چن کر ان کو جنت میں داخل کروں گا، ان کی شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کے لیے اگر بدعملیوں کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر عرض کروں گا باری تعالیٰ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے۔ پھر اللہ بھی محبت بری آواز سے کہے گا محبوب جا، من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردل او مثقال حبۃ شعیرۃ من ایمان فاخرجہم من النار وادخلہم فی الجنہ۔ محبوب جا، جس جس کے سینے میں ایک گندم کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر ادنا، اس سے بھی کم، ادنا اس سے بھی کم، ادنا اس سے بھی کم تر اگر ایمان ہے، محبوب جا اپنے ہاتھوں سے نکال لے، محبوب جا ہاتھوں سے نکال لے، محبوب جا اپنے پیارے ہاتھوں سے نکال لے، جہنم سے اور جنت میں داخل کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر وہ جو قبر کی زیارت کرنے والے ہوں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ اور پھر اگر حدیث پاک، مجھے آپ یہ بتائیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، جہاں قرآن کی آیت آ جائے تو پھر حدیث میں، حدیث بھی ایک مفہوم کچھ اور بیان ہو رہا ہو اور بظاہر اور قرآن مجید کا موضوع کچھ اور ہو، تو پھر سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تطبیق کی جاتی ہے۔ اور اگر تطبیق پیدا نہ ہو رہی ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ حدیث کو چھوڑ کر قرآن کی آیت پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب جب قرآن کی آیت آ گئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کسی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے، کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو محبوب ان سے کہیں پریشان نہ ہو، آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی گناہ اس قدر بڑھا لو کہ نادم اور شرمندہ ہو جاؤ تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو. باری تعالیٰ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے, تو کہتا ہے جا محبوب کے پاس جاؤ, تو کیا یہاں نہیں سنتا؟ فرمایا ہاں میں تو ہوں شارق سے قریب. اور بکرا جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی یہ بڑی شاہ رگ کہتے ہیں بڑی رگ کو, تو آپ چھری پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فوراً آپ اس کی کھال اتارتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کسی کو پتہ ہے فوری کھال نہیں اتارنی چاہیے؟ کہتے ہیں ابھی جان باقی ہے, ابھی تڑپ رہا ہے, تو شارق کٹ جائے تو جان باقی رہتی ہے. فرمایا میں تو ہوں شارق سے بھی زیادہ قریب, اور میرے محبوب کا پتہ ہے وہ کتنا قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا میں شارق سے زیادہ قریب اور میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب. جان نکل جائے تو پھر کہتے ہیں ان کا اللہ دو, ان کا اللہ دو. فاستغفروا, اس وقت اللہ سے معافی طلب کرو. فرمایا ہاں معاف تو میں ہی کرنے والا ہوں, لاہور میں بھی معاف کرتا ہوں, صدر میں بھی میں ہی معاف کرتا ہوں, مدینہ میں پاک بھی جاؤ گے تو معاف میں ہی کرتا ہوں. مگر میں مالک کروں نہ کروں, میں اٹھاؤں تمہارے سارے اعمال اور اٹھا کر پکڑ کر پھینک دوں, نہ قبول کرو. بڑی بڑی قومیں آئیں اڑاتی گئیں, تو کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تیری وجہ نہیں ہے, میرے محبوب کی وجہ ہے. یہ جو امت وسط کہلا رہے ہو نا, اور یہ قلم پیدا کیا, کہا لکھ, نو آئیں گے, قلم نے لکھا نو آئیں گے, پھر لکھا جی اس کے بعد ان کی قوم آئے گی, گناہگار آئیں گے, گناہ کریں گے, عذاب دیا جائے گا. پھر کہا موسیٰ آئیں گے علیہ السلام, ان کی قوم آئے گی, گناہ کریں گے, عذاب دیا جائے گا. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, ان کی امت آئے گی, گناہ کریں گے. قلم لکھ رہا ہے گناہ کریں گے, پھر قلم نے آگے لکھا عذاب دیا جائے گا. فرمایا خبردار اب نہیں لکھنا کہ عذاب دیا جائے گا. تو باری تعالیٰ آپ کیا لکھوں؟ فرمایا یہ معافی مانگیں گے, اللہ ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دے. اللہ سے معافی وہاں جا کے مانگو, اور وہاں تمہاری معافی کی وجہ سے نہیں تمہیں معاف کروں گا, تو پھر باری تعالیٰ کس وجہ سے کرے گا؟ فرمایا مصطفیٰ کی سفارش ہوگی تو کرے گا. واستغفر لہم الرسول, یہ رسول بھی تمہارے لیے اپنے لبوں کو ہلائے, جنبش دے, حرکت دے, میرا محبوب کہے کہ باری تعالیٰ مجھے تو نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ کوئی سائل محبوب آپ کے در پر آ جائے تو ان کے جھڑکے نہیں, خالی نہیں بھیجے, عطا کر کے بھیجے. تو باری تعالیٰ جب تیرا منگتا ہو اور میرے در پر آئے, منگتا ہے اللہ کا, معاف کرنا ہے اللہ نے, تو کہا اگر تیرے در پر آ جائے اے باری تعالیٰ, حضور علیہ السلام باری تعالیٰ میری بارگاہ کے منگتے کو کہتا ہے خالی نہ بھیج, تیری بارگاہ کا منگتا ہے اور میری بارگاہ میں آ کر خالی رہ جائے, تو مولا پھر منگتا کیا کہے گا؟ منگتا کیا کہے گا؟ تو اس لیے فرمایا محبوب یہ بھی آئیں آپ کی بارگاہ میں, اللہ سے معافی مانگے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محبوب آپ بھی ان کے لیے سفارش کریں. اگر حضور زندہ نہیں قبر میں تو پھر سفارش کیا کریں گے؟ تو زندہ ہیں تبھی تو سفارش کریں گے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, پھر اللہ کو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے. بھئی آئے تو تھے گناہ لے کر, مگر فرمایا توبہ بھی تمہاری قبول کر لی, اور ساتھ میں کیا کیا؟ رحم بھی کر دیا, رحم بھی فرما دیا. اب آتے ہیں اسی حدیث کی طرف. اب جو توحید کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر نہ کرو, اگر روضہ پاک کی زیارت سے نیت سے نکلو گے تو معاذ اللہ یہ حرام ہے. اس کا جواب ہم سن لیں, اس کا جواب سن لیں. اس کے بعد پھر میں چند کلمات شب برات کے حوالے سے بھی میں نے بیان کیا. میں نے کہا تھا بات کہیں اور تھی, اور ہی نکل جائے گی, اور ہی نکل جائے گی. اب اس کو میں سمیٹتا ہوں.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ زیادہ ثواب کی نیت سے۔ اب رہی بات مسجد نبوی کی، تو مسجد نبوی میں جو شخص ایک نماز پڑھے گا تو کتنا ثواب؟ 50,000 بولیں 50,000 50,000، اور مکہ میں 1,00,000 1,00,000، بیت المقدس میں 50,000 اور روزہ پاک کی بار جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، روزہ پاک کی زیارت کرے گا، قبر انور کی زیارت کرے گا تو پھر کتنا ثواب؟ سبحان اللہ۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے نماز پڑھی مکہ میں قبول کس نے کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر رد کر دیں مالک ہے، مالک تو ہے۔ گئی نا 1,00,000۔ تو مسجد نبوی میں پڑھی 50,000، واپس آئے والدین کی نافرمانی ہو گئی، بدتمیزی کر بیٹھے، تو فرمایا تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ تو ہو سکتے ہیں نا، پاسبلٹی ہے اعمال ضائع ہونے کی، تو پہلے لے کر آئے تھے ثواب مسجد نبوی سے 50,000 نمازوں کا، تو وہ تو قبول نہیں ہوا، رد کر دیا گیا، تو پھر روزہ پاک پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا مسجد نبوی آئے ہو نیت کر کے میری مسجد کی 50,000 لوٹ سیل ہے، دے دیا تمہیں، مگر مالک ہے قبول کرے یا رد کرتے اس کی مرضی، لیکن جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے تو وہاں ثواب گن گن کر نہیں دوں گا، کاؤنٹنگ نہیں ہے میری بارگاہ میں، وہاں پر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے ہو، فرمایا یہیں کھڑے ہو تمہیں جنت اسی وقت عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا میری قبر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنی جگہ دیکھ رہے ہو، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو جنت ملی کہ نہ ملی؟ بولیں ادھر ملا ثواب، اور روزہ پاک کی نیت سے صادق صاحب جا رہے ہیں اور ان کے رفقا جا رہے ہیں، ان کے متعلقین جا رہے ہیں، تو اب یہ جنت دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی اللہ پاک لے جائے اور سبھی کو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے در دولت کی حاضری نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ پاک حج و عمرے کی سعادتیں مرحمت فرمائے۔ آمین۔